أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم فكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم في رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله. برادران گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران کی آیت 102 سے آگے کی آیات میں نے تلاوت کی. یہ آیات مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی زندگی میں بنیادی رہنمائی فراہم کرتی ہے. یوں تو پورا قرآن ہدایت نامہ ہے، ہدی للمتقین ہے. قرآن کریم کی ہر آیت میں رہنمائی ہے، ہر لفظ میں رہنمائی ہے. لیکن بعض حالات میں کچھ آیات کا ریلیونس زیادہ ابھر کے سامنے آ جاتا ہے. اس وقت امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے اور اس میں حساس گروہ اور داعی جماعت کا جو کردار ہے، اس نے ان آیات کو بہت زیادہ ابھار کر کے پیش کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا ہے. یہ بنیادی طور پر 3 نکات پہ مشتمل ہے. یہ حصہ جس کی میں نے تلاوت کی 3 نکات پہ مشتمل ہے. اور 3 نکات یہ ہیں: ایمان، اتحاد اور دعوت. ایمان، اتحاد اور دعوت. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان.
روایات میں آتا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تو صحابہ کرام گھبرائے کہ کون شخص ہے جو اللہ سے اس طرح ڈرے، اللہ کا تقوی اس طرح اختیار کرے جیسا کہ اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق، اس کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ بہت گھبرائے۔ تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اتقوا اللہ ما استطعتم، تمہارے بس میں جتنا ہو اتنا اللہ سے تقوی اختیار کرو، اتنا تو یہ ٹھیک ہے جو ہمارے بس میں ہے۔ قرآن کریم میں یہ بات اور دوسری جگہ کہی گئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ انسان کو اس کی طاقت، اس کی وسعت کے مطابق مکلف بناتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل جب فتنہ خلق قرآن میں قید کیے گئے تو ان کے ایک ساتھی اور تھے جو قید کیے گئے، بہت سے لوگ قید کیے گئے، ان میں ایک ساتھی ہوتے۔ قید میں جب جمعہ کی اذان کی آواز آتی تھی جیل میں، تو ان کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، ہاتھ میں رسیاں تھیں، تو اذان سن کر کے وہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے جیل کے دروازے تک لاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ خدایا تو نے قرآن میں حکم دیا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو میں صحیح کرتا ہوا تو تیرے در پہ پہنچنے کے لیے یہاں تک آ گیا، یہ میری استطاعت تھی، آگے جیل کا دروازہ بند ہے، یہ میری استطاعت سے باہر ایسے کھولنا، اور وہ واپس چلے جاتے تھے وہاں سے۔ اگر وہ اپنے بیرک پہ بیٹھے رہتے تو ان پر کوئی الزام نہیں تھا، قید میں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تیری وسعت جہاں تک ہے وہاں تک میری راہ میں آؤ، تو میں اپنے گھر سے نکل کر کے جیل کے دروازے تک تو جا سکتا ہوں۔ آدمی کی استطاعت کیا ہے اس کا فیصلہ وہ خود کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ آدمی اپنی قوت کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے اور اپنی کمزوریوں کو بھی دوسروں سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ لہذا ہر آدمی کو خود طے کرنا چاہیے کہ اس کی کتنی وسعت ہے اور اللہ کی راہ میں وہ کتنی استطاعت کو اختیار کر سکتا ہے۔ اسی لیے شریعت بہت سے معاملات میں امور مبتلا بہی پہ چھوڑ دیتی۔ تو یہ ہے جب نازل ہوئی اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تو صحابہ کرام میں اضطراب پیدا ہوا، اور یہ اضطراب یہاں منتہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کی راہ دکھائی۔ وَإِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے۔ عربی میں کہا گیا ہے کہ العبرۃ للخواتین، کہ انجام کا اعتبار ہوتا ہے۔ ایک شخص کی پوری زندگی خدا کی راہ میں گزرتی ہے اور آخرت موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص بہت بہادری کے ساتھ لڑا، جنگ ختم ہوئی تو لوگوں نے اس کی بہادری پہ تبصرہ کیا، اس کی جنتی ہونے کا تذکرہ کیا، تو آپ نے فرمایا وہ جنتی نہیں۔ صحابہ کرام کو تشویش ہوئی، لوگوں نے جا کے دیکھا، معلوم یہ ہوا کہ جنگ میں وہ زخمی ہوا، بلاخر زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے خودکشی کی۔
اللہ کے لیے لڑنا کتنا بڑا کام ہے، لیکن انجام کیا ہوا؟ تو آدمی کو انجام اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نے شیخ جلال الدین کا واقعہ وہ تو سنا ہی ہوگا کہ کاشگر کا شہزادہ شکار کے لیے نکلا، اور شکار کرنے والوں کی ایک بہت ہی فال بد اور فالدین، انہیں کوئی مسلمان ان کے سامنے نہ آئے، شکار کے لیے نکلا تو دیکھا ایک کٹیا سے ایک داڑھی والا مسلمان نکل کے آیا، اس کو غصہ آ گیا کہ لگتا ہے آج مجھے شکار نہیں ملے گا، مسلمان سامنے آ گیا۔ تو وہ شہزادہ اس نے غصے میں کہا کہ اے بڈھے، تو بہتر ہے یہ میرا کتا؟ تو شیخ جلال الدین نے جواب دیا کہ اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہو سکتا۔ کب ہوگا؟ کہ اس کا فیصلہ میرے مرنے کے وقت ہوگا۔ اگر میرا ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے تو میں اچھا ہوں، ورنہ تیرا یہ کتا اچھا ہے۔ وہ گھبرایا شہزادہ، یہ کیا بات ہے؟ بات آئی گئی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ابھی تو میں شہزادہ ہوں، جب میں بادشاہ ہو جاؤں تو میرے پاس آنا۔ شیخ جلال الدین کے انتقال کا وقت آ گیا۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے برہان الدین سے کہا کہ دیکھو، جب میرا وقت آئے انتقال کا، جب میں مر جاؤں تو اس کو جا کے خبر کر دینا کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے یا نہیں۔ اس وقت وہ بادشاہ ہو چکا تھا۔ جب وہ گیا، ان کے صاحبزادے وہاں تشریف لے گئے تو سنتریوں نے اور درباریوں نے اور فوجیوں نے روک لیا، تو انہوں نے وہی اذان دینی شروع کر دی۔ اذان کی آواز سن کر کے اس بادشاہ نے کہا کہ کون ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ جب لایا گیا تو ان کا کہ حضور، جب آپ شکار کے لیے نکلے تھے تو کسی مسلمان سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ ان کا ہاں۔ آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ تم بہتر ہو یا ہمارا کتا؟ ان کا ہاں۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کا فیصلہ میرے مرنے کے وقت ہوگا، اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے تو میں بہتر ہوں، ورنہ آپ کا ایک کتا بہتر ہے۔ کہا تو ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں کہ جب وہ انتقال ان کا ہوا تو کلمہ ان کی زبان پہ جاری تھا۔ تو پوچھا یہ کلمہ کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر کے اس نے کہا یہ کلمہ میں بھی پڑھوں گا، اور اس نے کلمہ پڑھا اور اپنے سارے درباریوں کو کلمہ پڑھایا۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کو علامہ اقبال نے شعر میں پرویا ہے کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو بڑی بنیادی بات ہے یہاں میرے عزیزوں، ہم آپ اور سارے مسلمان، ان کی زندگی کا خاتمہ اگر ایمان کے اوپر ہو جائے، ایمان پر ہم دنیا سے چلے جائیں، تو یہ ہمارے لیے ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کو ایک راہ پہ بنایا ہے۔ تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آدمی کو ہمیشہ اس کی دعا کرتی رہنی چاہیے کہ خدایا خاتمہ ایمان پہ کر دینا۔ آگے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اختلاف میں نہ پڑو۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حبل اللہ کسے کہتے ہیں؟ حبل اللہ، اللہ کی رسی۔ اسلام بھی اللہ کی رسی ہے، قرآن بھی اللہ کی رسی ہے،
رسول بھی اللہ کی رسی ہیں، دین کے شاعر بھی اللہ کی رسی، لیکن خاص طور سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے جو حبل اللہ المتین ہے، اللہ کی بردبار رسی ہے یہ قرآن کریم، یعنی اللہ کا یہ کلام، زندگی کا یہ دستور، تمہاری زندگی کا یہ قانون جو قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے، اس کو سب مل کر کے پکڑ۔ قرآن جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ انفرادیت نہیں، اجتماعیت کی دعوت ہے۔ اکیلے اکیلے نہیں پکڑنا ہے، مل کر کے پکڑنا ہے۔ جمیعاً کہہ دیتے کافی تھی، بات سمجھ میں آ جاتی تھی کہ بھئی ہم سب مل کر کے اس کو پکڑنا ہے۔ آگے اور فرما دیا ولا تفرقوا، افتراق میں نہ پڑنا۔ اتحاد نعمت ہے اور افتراق عذاب ہے۔ قرآن کہتا ہے هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر وہ عذاب بھیجے، من فوقکم، اوپر سے پتھر برسا دے، آدو ثمود پہ جیسے برسا دیا اس کو، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے پھاڑ دے زمین کو، دھسا دے، اس میں دھسا دیا اس نے پچھلے قوموں کو۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، ہم نے کیا کیا؟ اس نے جب سرکشی تھی تو ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اس کے خزانے کے ساتھ دھسا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دونوں مثالیں ہیں، ماضی کی کہ اوپر سے بھی عذاب بھیج دیا ہے اور نیچے سے بھی عذاب۔ کہا عذاب کی تیسری شکل یہ ہے او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، تم کو ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کر دے اور تمہارے ایک کا عذاب دوسرے کو چکھا دے، ایک کی تلوار دوسرے کی گردن پر، ایک کا ہاتھ دوسرے کے گریبا پر۔ یہ اللہ تبارک کر سکتا ہے۔ تو یہ افتراق عذاب کی ایک شکل ہے قرآن کریم کی۔ امت مسلمہ اس وقت یہ تیسرے قسم کی عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ فرمایا ولا تفرقوا، افتراق کیوں ہوتا ہے؟ آدمی حبل اللہ المتین کو جب چھوڑ دیتا ہے، سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو افتراق نہیں ہوگا، اور جیسے اللہ کی رسی کو چھوڑیں گے افتراق میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ بنیادی نقطہ ہے ایسا ہے۔ چنانچہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی جب انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کی وجہ سے مالٹا میں قید کر دیے گئے، کالا پانی میں، جب لوٹ کے آئے تو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ان کو استقبالیہ دیا، وہاں جامع مسجد میں ان کا بیان ہوا۔ وہاں انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے جیل کی تنہائی میں جہاں تک غور کیا ہے کہ اس امت کی زوال کی وجہ کیا ہے، تو میری سمجھ میں دو باتیں آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، اور دوسری وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ امت باہم دست و گریباں ہو گئی، اختلاف میں پڑ گئی۔ یہ دو اسباب محمود الحسن صاحب نے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں دیکھیے تو دونوں باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی اور ملی ہوئی، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپس میں اختلاف میں مبتلا ہو جانا۔ آج بھی امت کو وحدت کی لڑی میں پرونے کے لیے قرآن کریم کو اساس اور بنیاد بنانا ضروری ہے۔ یہ امت قرآن پر متحد ہو سکتی ہے۔ کہا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، وہ دن یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے اندر قبائلی لڑائیاں تھیں، مذہبی لڑائیاں تھیں، جاہلی عصبیتیں تھیں تمہارے درمیان، ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، پشت تک تمہاری لڑائی جاری رہتی تھی۔
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو بھیج کر، اس رسول کو بھیج کر کے تمہارے درمیان تالیف قلب کا، جوڑنے کا، دلوں کو جوڑنے کا ایک راستہ بنایا، پیدا کیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ رب العزت کی نعمت سے تم بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے گڈھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس سے نکالا. اس طرح کھول کھول کر کے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سیدھا راستہ اختیار کرو، ہدایت پاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آغاز سے لے کر کے آج تک مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کی شیطانی سازشیں جاری ہیں. کچھ تو ہوتے ہیں پہلے سے جنون کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. کچھ تو ہم میں مختلف اسباب کی بنا پر بات بات میں لڑنے کی وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا فائدہ شیطانی قوتیں اٹھاتی ہیں، مسلمانوں کو خوب لڑاتی ہیں، اپنا دوسری رکھتی ہیں. ایک بات پہ جھگڑا ہو گیا، چھوٹا سا جھگڑا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے جموں، ان سے کسی انصاری صحابی کا تنازع ہو گیا، ایک نے دوسرے کو چاٹا مارا. اب پھر کیا تھا، یا للانصار یا للمہاجرین کے نعرے بلند ہوئے. بات آئی، وہاں پہنچ گیا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اور اس نے کہا ارے اب یہ دن آ گئے کہ تم اپنے کتے کو روٹی کھلاؤ اور وہی تم کو کاٹ کھائے. یہ مہاجرین ہماری روٹیوں پہ پلنے والے ہیں، اب انصار کو مارنے پیٹنے پر آمادہ ہو گئے. ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم ان کو ساتھ نہ دو، ان کو نکال دو. لیکن تم نے مانا نہیں، تم نے محمد کو ان کے ساتھیوں کا ساتھ دیا، اور آج یہ نوبت آ گئی کہ یہ لوگ ہمارے گھر میں گھس کے ہم کو مار رہے ہیں. یہ تم لوگوں کی خرابی تھی. اس نے خوب آگ بھڑکائی مسلمانوں میں، انصار اور مہاجرین میں جھگڑا. یہ بات حضرت عبداللہ ابن ارقم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا. نوجوان صاحب ایک صاحب آگے ہوا، ہم نے بلایا آپ نے عبداللہ ابن ابن سلول سے کہا کہ تم نے یہ بات کہ اس نے ثابت نہیں سوچا، یہ جھوٹ بولتا ہے آدمی، میں نے تو نہیں کہی یہ بات، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کمزور مسلمان، اپنے معصوم چھوٹے مسلمان کی حمایت میں اور اس غدار منافق اختلاف بین المسلمین کرنے والے کی خباثت کو ظاہر کرنے کے لیے پوری سورہ نازل کی، جو سورہ المنافقون کے نام سے 28ویں پارے میں موجود. یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سازش شروع ہوئی اختلاف بین المسلمین کی، ابن سلول کی اولاد ہر زمانے میں پیدا ہوتی ہے، ہر زمانے میں رہتی ہے، ہر زمانے میں یہ کوشش کرتی ہے مختلف شکلوں میں. کبھی یہ اولاد حکومت کا لبادہ اوڑھتی ہے، کبھی سیاست کی قبا اوڑھتی ہے، کبھی علماء کے بھیس میں آ جاتی ہے، کبھی صوفیہ کے بھیس میں آ جاتی ہے، کبھی تاجروں کے بھیس میں آ جاتی ہے، اور کبھی محبت کرنے والوں کے بھیس میں آ جاتی ہے، اور کبھی ساتھ رہنے والوں کے بھیس میں آ جاتی ہے. مومن کی فراست یہ ہے کہ اختلاف بین المسلمین کرنے والے کو پہچانے اور ان کی سازشوں کو کبھی کامیاب نہ ہونے. ہر زمانے میں ابن سلول رہتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی بنائی ہر سطح پہ، سلفی اسلام کو
صوفی اسلام سے، تحریکی اسلام کو، عمومی اسلام سے، سیکولر اسلام کو، روایتی اسلام سے ٹکرانے کے لیے جو اس کے منصوبے بنائے گئے، اس پر پوری دنیا میں عمل جاری ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو ایجنٹ ہمارے ہی درمیان سے مل جاتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس کی نعمت ہے کہ تم بھائی بن گئے تھے۔ تو بنیادی بات یہ کہی گئی کہ تمہارے درمیان اتحاد، اتفاق دین کی بنیاد پر ہونا چاہیے، کلمے کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور اتحاد اس لیے ہو تاکہ سب تم مل کر کے اللہ کی رسی کو تھام لو، اللہ کی رسی کو ٹوٹنے دو، اس لیے اتحاد ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ اتحاد کافی نہیں ہے، یہ تو داخلی قوت ہو گئی، اگر قوت مل گئی تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ یوں تو پوری امت ایک دائی امت ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے برپا کیا ہے تاکہ پوری دنیا کے لیے رحمت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ امت وسط تم کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم شہداء علی الناس کا کام کرو، لوگوں پر گواہی اور نگرانی کا فریضہ انجام دو۔ پوری امت بنا، لیکن امت بھول گئی اپنا منصب۔ کہا جن لوگوں کو ان کو یاد آ جائے کہ یہ ہمارا منصب تھا، ان کو اٹھ کھڑا ہو جانا چاہیے، ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، کہ اگر پوری امت نہیں کھڑی ہوتی تو پوری امت کو یاد دلانے کے لیے کچھ گروہ تو کھڑے ہو جائیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف بلائیں۔ خیر کی طرف بلانے کو کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب خیر ہو۔ یہ امت جب تک صاحب خیر رہے گی وہ خیر کی طرف بلائے گی، خود اس کو شر کے اوپر نہیں مائل ہونا چاہیے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، وہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ امت کا فریضہ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لیکن اس اہم فریضے کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ پیدا ہوا جس نے امر بالمعروف کو قبول تو کیا کہ بھلائی کا حکم دے، نماز کا، روزے کا، چل کا، کہا نہیں عن المنکر نہیں کریں۔ ایمان تو ہے نہیں عن المنکر پر، لیکن عمل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ یہ جو منکرات ہیں انسانوں کی خواہشات بن گئی ہیں، ان کی خواہشات پہ چھیڑو گے تو تم کو ماریں گے، کہ یہ کام ہی چھوڑ دو۔ نماز پڑھنے کا حکم دیں گے، شراب سے نہیں روکیں گے۔ زکوٰۃ کا حکم دیں گے، سود سے نہیں روکیں گے۔ حج کا حکم دیں گے، برائی اور بدکاری پر ضرب نہیں لگائیں گے۔ دین کا مزاج بدل گیا۔ دین کا صحیح مزاج کیا ہے کہ امر بالمعروف بھی اور نہی عن المنکر بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کوئی منکر کو دیکھو اپنے ہاتھ سے روکو، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان میں بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل سے تو گزار جانو۔ وَلَيْسَ وَرَاءَهُ خَرْدَلٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اس کے بعد ایمان کا حصہ بھی نہیں ہے، دانہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ تینوں مرحلے حالات پر مبنی ہے۔ کچھ حالات تو ایسے ہوں گے جہاں ہاتھ کا استعمال ہوگا، اور کبھی ایسے مرحلے ہوں گے جہاں حالات تقاضا کریں کہ ہاتھ کا استعمال کریں گے تو فتنہ پیدا ہوگا تو زبان سے۔ اگر حالات اتنے سخت اور برے ہو جائیں تو کم از کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ آدمی ٹھنڈے پیٹ اس کو برداشت نہ کرے، اسے نفرت کا اظہار کرے۔ کہا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیاب یہی لوگ ہیں جو اس فریضے کو انجام دیں۔ پھر بات سلسلہ کلام وہی جڑ گیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تفرقے میں مبتلا ہو گئے اور بینات کے آنے کے بعد اختلاف میں پڑ گئے، ان کے لیے عذاب ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس سے مراد
یہود و نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں. بعض جگہ تو نام لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل کی طرح اختلاف میں رونما نہ ہو جانا، نہ پڑ جانا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اختلاف میں پڑھنے والے ان کے علماء تھے، ربی تھے. اور کیوں؟ باغیت بہینہ ہوں، یہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اختلاف کی وجہ یہ تھی. یہ عجیب انسانی تاریخ کا المیہ ہے کہ صرف جہلا اختلاف میں نہیں پڑتے، اہل علم اختلاف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ اختلاف عمل کی راہوں کو کشادہ کرنے کے لیے ہو تو رحمت ہے، لیکن یہ اختلاف باغیم بینہم ہے، استحصال کرنے کے لیے ہو، مادی فائدہ اٹھانے کے لیے ہو تو یہ عذاب ہے. تو علماء بنی اسرائیل سے سبق لینے کا جو حکم دیا گیا وہ اس لیے دیا گیا کہ دیکھو اللہ کی واضح آیات آنے کے بعد اختلاف میں مبتلا ہوئے تھے. اور آج بھی یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ جہاں دو یہودی علماء ہوں گے وہاں ان کی 3 رائے ہوں گی. اگر 2 بیا بنا لیں گے وہ یعنی عبادت گاہ، تیسرا آدمی آئے گا تو وہ تیسری بنائے گا، ان 2 پر اتفاق نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اہل کتاب کا اتباع کرو گے، وہ اگر گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے. یہ مینٹالٹی جو ہے یہ امت کے اندر اب تقریباً رونما ہو چکی ہے. ہم اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں جو یہود نے چھوڑا تھا اختلاف کے معاملے میں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان اس بات کی کوشش کریں کہ قرآن کریم حبل اللہ المجید جو ہمارے درمیان موجود ہیں اس کی بنیاد کو امت کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور یہ یہودیوں کی جو مثالیں ہمارے درمیان ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. امت میں جو شخص اتحاد کی کوشش کرتا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، اور جو امت میں اختلاف کی کوشش کرتا ہے، انتشار کی کوشش کرتا ہے، یا یقین رکھو کہ وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے. فرمایا کہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ بچ جاؤ گے لیکن آخرت میں نہیں بچ پاؤ گے. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے اور کچھ چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے. جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اسلام چھوڑ کر کے چلے گئے، مرتد ہو گئے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ اسلام کی قرآن کی واضح تعلیمات کو تم نے جو ٹھکرا دیا، جو ایمان اتحاد اور لازم تھے. فذوقوا العذاب بما کنتم تو چکھو اس کا مزہ. واما الذین ابیضت وجوہہم فی رحمۃ اللہ هم فیہا خالدون، جن کے چہرے روشن ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جو قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرتے رہے ہوں گے، ان کی تعلیمات کو نافذ کرتے رہے ہوں گے. ان سے کہا جائے گا اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ. یہ وہی بات ہے جس کو سورہ زمر میں کہا گیا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب على قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا وبئس مثوى المتکبرین. یہ دونوں گروہ قیامت میں واضح ہو کر کے آئیں گے. فرمایا کہ تلک آیت اللہ نتلوها علیک بالحق. اب بات اختتام کی ہے، خلاصہ کلام کی ہے. کہا کہ اللہ کی آیات ہیں جن کو ہم تلاوت کرتے ہیں تمہارے اوپر حق کے ساتھ. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جہان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اس کے رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایمان کا دامن پکڑو، اتحاد کا راستہ اختیار کرو اور دعوت کو اپنا مشن بنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تم سے دور نہیں. میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، یہ میرے لیے
آپ کے لیے اور تمام بھائی بہنوں کے لیے یہ مشعل راہ ہے، یہ آیات جو ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا ایمان کا اور تقویٰ کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے خاص طور سے یہ کہ زندگی کے آخری لمحات میں موت کے وقت ہم کو ایمان کا وہ حصہ کس طرح نصیب ہونا چاہیے۔ اگر یہ ایمان ہم کو نصیب ہے تو ہم کامیاب ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہم کو قرآن کی بنیاد پر امت مسلمہ میں اتحاد کا رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور مسلم معاشرے میں اتحاد کو قائم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ جو قرآن، یہ جو رسول، یہ جو نظام، یہ جو آخرت کا پیغام ہمارے پاس موجود ہے، اس کو بند کر کے جزدان میں، مسجد میں، مدرسے میں، اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ پوری دنیا والوں کے پاس اس کو لے کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ انہی تین پیغامات پہ، ایمان، تقویٰ، اتحاد اور دعوت اللہ، یہ آیات ختم ہوتی ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو، وہ حوصلہ، وہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر سکیں، اور اللہ کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں اور پوری دنیا میں چھا جائیں۔ اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے، ہماری توانائیوں میں اضافہ فرمائے، ہم کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے، ہماری لفظوں سے درگزر فرمائے، وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اپنے دین کو اپنی دنیا پہ غالب کرنے کے غیر کے سے اسباب عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ جزء قرآن زیبلی رباح یس فقر قرآن سوشن شنیس۔ واقعتاً کچھ نئے زاویے ان آیات کے تناظر میں مولانا نے ہمارے سامنے پیش کیے۔ تو جو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، جو کل مغرب سے عشاء تک بھی مولانا نے جو باتیں کہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو دل سے کچھ باتیں تھیں، اتحاد اتفاق تب تک نہیں ہو سکتا جب تک نہ ہم قرآن سے منسلک ہوں۔ تو یہ پیغام تھا آخر میں ہمارے لیے مولانا کا۔ تو ہم مشہور ہیں مولانا کے، اور توقع رکھتے ہیں کہ مستقبل میں بھی جب ہمیں ان کی ضرورت پڑے، ہم تربیت کے کوشاں ہیں اور اصلاح ہماری ضرورت ہے، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ مستقبل میں بھی جب ہمیں ان کی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ ایسے ہی یہ دوڑے ہوئے آئیں گے، پرواز نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے انشاءاللہ، اور ہم بڑے مستفید ہوئے ان 3-4 دنوں میں ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ، ہم تو کوئی جزا نہیں دے سکتے، اللہ سے ہی دعا وہ ہے کیونکہ دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ بہتر بنائے، اور جو یہاں پر نیچے بھی اور اوپر بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔